جناب ابو ذر بھائی کس کو لے لیں ٹک ٹاک میں؟ ای یو والا آ جاؤ بھائی، ای یو والی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام میرے بھائی، کیسے ہیں شیخ صاحب؟ اللہ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے میرے بھائی؟ جی یورپ سے کال کی ہے۔ یورپ میں مزے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ حکم کریں بھائی، حکم کریں۔ اچھا، میرے آپ سے 2-3 سوالات تھے چھوٹے چھوٹے، اگر آپ کے علم میں ہوں ان کے متعلق روایات تو مجھے بتا دیجیے گا۔ جی سر، اگر آپ یہاں پہ شو کروا سکتے ہوئے ویڈیو پہ تو وہ بھی کروا دیجیے گا، میں اسکرین شاٹ لے لوں گا۔ کوئی بات سوال نہیں، یہ ہے آپ کہ پوچھ کیا لیں۔ شیعہ کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر موجود ہے کہ وہ بدن سمیت آسمان کی طرف گئے؟ کیونکہ بخاری مسلم بدن میں گئے تھے وہ یہ نازل ہوں گے۔ حدیث میں یہ وہ بدن کے ساتھ گئے تھے تو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو ان کی قبض روح کیا تھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا تھا اسی وقت، مر کے زندہ بھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتب ستہ میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، نزول ہوگا ان کا، لیکن نہ مشکل یہ پیش آتی ہے قادیانیوں سے بات کرتے وقت کہ کوئی ایسی حدیث مل جائے کہ جس میں ہم ان کو دکھائیں کہ بدن سمیت وہ اٹھائے گئے، تو وہ قرآن سے اور حدیث سے جو تعویلات کرتے ہیں نا، تو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ وہ تو قادیانیت تو کچھ بھی نہیں ہے، قادیانیت تو ایسے بکواس ہے بھائی، وہ تو کوئی فراڈ ہی ہے نا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جیسا فراڈی 2 نمبر کا آدمی۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ شیعہ کتب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ۔ یہ مجھے بس کچھ یہ اگر میرے پاس پہلے سے پتہ ہوتا نا تو میں اس کا حدیث نکال کے تو اس میں لازمی بات ہے اس طرح زیادہ حدیث دکھا سکتا۔ ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں، ٹھیک ہے، انتظار کریں۔ قادیانی کیا کہتے ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لے کے گئے آسمان میں؟ بھائی ولی ایو ولی قادیانی کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں قادیانی؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب دی گئی، نہ وہ وہاں پہ قتل ہوئے، لیکن وہاں سے وہ بچ گئے تھے، بعد میں ان کی طبعی وفات ہوئی۔ اب بکواس کرتے ہیں، یہ دیکھو میرے محترم، یہ ایک حدیث ہے، کئی حدیث ہے، ملاحظہ کریں۔ دیکھو بھائی، یہ کتاب تفسیر البرہان ہے، جلد نمبر 2، یہ مؤسسۃ العالمی اس کے اصل ہے، پھر اس کو قم میں دوبارہ اس کو کاپی کر کے چھاپ دیا ان لوگوں نے۔ تو جزء ثانی ہے، ملاحظہ کریں، یہ سورہ آل عمران ہے، صفحہ نمبر 40 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہاں پہ ایک سے حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اس میں تیسری حدیث میں دیکھیں، اس میں بہت ساری احادیث مل جائیں گے، لیکن میں ابھی یہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ما شبہ امر احد من الانبیاء انبیاء اللہ وحججہ للناس الا امر عیسیٰ وحدہ، کہ لوگوں کو شبہ نہیں ہوا انبیاء کے متعلق جس طرح حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کے امر میں لوگوں کو غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا، لأنہ رفع من الارض حیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ زمین سے اٹھایا ہے، زندہ اٹھایا زمین سے، وہ زندہ، وقبض روحہ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی ہے، انی متوفیک ورافعک۔ اچھا، یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ورد علیہ روحہ، وہ اسی وقت اس کا قبض روح کر کے دوبارہ ان کے بدن میں روح ڈال دیا۔
وذلك قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. وقال الله تعالى حكاية لقول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تو یہ اسی یہ دو آیتیں جو ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ مزید آپ جو ہے نا ان کے ساتھ جب بات کریں احمدیوں کے ساتھ ان آیات پہ بات نہ کریں, آپ غلام احمد پہ بات کریں. غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹ بولے ہیں اپنی کتابوں میں, جو بکواس کیے ہیں, اس نے جو فراڈ کیے ہیں, اس کے جھوٹیں بہت ہیں, علماء نے نکال دیے ہیں اس کے, یعنی استخراج کیے, اس کے تحقیقات موجود ہیں. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ آیات پہ ہم سے گفتگو کریں, آیات پہ نزاع کریں, اور وہ پھر آپ کو دکھائیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام بعد میں مرے تھے فلان 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 اس طرح. تو ان پہ اس سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس تو واضح ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قبض روح کیا, وہ آسمان میں قبض روح کیا اور دوبارہ ان پہ زندگی پونگی, اور آخرت میں وہ واپس آئیں گے, ٹھیک ہے نا, وہی عیسیٰ آئیں گے. اور غلام احمد قادیانی ایک ملعون انسان ہے, اور وہ مہدی ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے پاس مہدی علیہ السلام کا نسب سب کچھ موجود ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, صحیح ہے. اچھا دوسرا, ابھی اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو زندہ زمین سے حیاً زندہ زمین سے اٹھایا تھا, نص الفاظ میں نے آپ کو دکھایا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی حدیث جو امام رضا علیہ السلام کی آپ نے نقل کی ہے, یہاں پہ مجھے بیان کی ہے, کیا یہ تفسیر برہان القرآن میں ہی ہے یا کسی اصول اربع میں بھی کسی کتب میں یہ اس کا ذکر ہے؟ تو یہ تفسیر البرہان جو ہے نا, یہ تخریج کی کتاب ہے, یہ اس کا اصل جو ہے اس میں ہے, اس کا اصل اللہ آپ کا بلا کر ہے کس کتاب میں, میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا, اس کا اصل جو ہے عیون الاخبار سے لیا انہوں نے, عیون اخبار الرفا شیخ صدوق کی, وہاں پہ اس کا اصل. دوسری کتابوں میں بھی ہوں گے لیکن عیون الاخبار سے انہوں نے استخراج کیا. جی ہاں, ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ نا کتاب بحار الانوار میں ادھر کتاب تاریخ الانبیاء ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارے پاس بہت زیادہ احادیث ہیں. کتاب تاریخ الانبیاء میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, ان میں بھی آپ کو مزید بہت ساری احادیث مل جائیں گے وہاں پر بھی. جی ہاں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جب آپ کا ایتھیس سے مناظرہ ہوا تھا ابیس اقبال سے, تو وہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا رد کیا ہے, لیکن میں آپ سے اس ضمن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ علماء نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام اجمعین کی جو جتنی بھی روایات ہیں جو صحیح سند ہیں, جن کی تحقیق بالکل صحیح ہے, ثابت ہیں, یا رسول اللہ کے جتنے مناظرات ہوئے ہیں ملحدین سے, ان کو کسی ایک کتب میں نقل کیا ہو اردو میں, اگر آپ جانتے ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں. تو وہ جو ہے نا آپ کو کتاب الاحتجاج للطبرسی, وہ اردو میں شاید اس کا ترجمہ بھی ہے, کتاب احتجاج للطبرسی, اس میں مل جائے گا. اور کتاب احتجاج بحار الانوار کی کتاب الاحتجاج جلد نمبر 8 جلد نمبر 9, بحار الانوار کی کتاب جلد نمبر 8. احتجاج دیکھیں عربی زبان, اردو میں احتجاج کسی اور چیز کو بولتے ہیں, عربی زبان میں احتجاج کسی اور چیز کو بولتے ہیں. احتجاج اردو زبان میں بولتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کو, عربی زبان میں احتجاج بولتے ہیں مناظرہ کرنے کو اور دلیل لانے کو, استدلال کرنے کو. تو یہ کتاب مناظرہ جو ہے کتاب الاحتجاج للطبرسی, یعنی کتاب المناظرہ, رسول اللہ کے مناظرات ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرہ, اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرے کرنے کا حکم دیا, وجادلہم باللتی ہی احسن, ان کے ساتھ آپ جدال کیجئے, دلیل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دلائل استدلال سے نہیں گھبراتے تھے, تو ان کو وہاں پہ ملے گا کتاب احتجاج طبرسی میں, کتاب احتجاج بحار الانوار یعنی استدلال مناظروں کی کتاب, جو بحار الانوار کی جلد نمبر 8 اور جلد نمبر 9 ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. اچھا, میرا ایک سوال تھا امامت کے متعلق کہ امامت شیعہ مذہب میں اصول دین میں سے ہے یا فروع میں سے ہے؟ اصول مذہب میں سے, اصول مذہب میں, یعنی اگر کوئی مسلمان یعنی جو لوگ امامت کو نہیں جانتے وہ مسلمان ہیں, اگر کم دیں اصول دین ہے تو پھر وہ سب کافر ہو جائیں گے. تو یہ, لیکن جو ان کو امامت کو نہیں جانتا تو وہ شیعہ نہیں ہے, جو امامت کو قبول کرے وہ شیعہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول میں سے, فروع میں سے نہیں ہے, لیکن اصول مذہب, کوئی اگر اس کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہے, کیونکہ یہ جی ہاں اصول دین میں کیا ہے, توحید, عدل اور توحید, نبوت, میعاد. جی ہاں, ٹھیک ہے. تو معاف کیجیے گا, میں نے کہا جلد نمبر 9 اور 10, صحیح کہا نا, بحار الانوار کی جلد نمبر 9 اور 10 کتاب المناظرہ ہے, کتاب الاحتجاج ہے. جی سر, ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے نہ ماننے والوں, جو ان کو امام نہ مانتے ہوں لیکن ان کی عزت کرتے ہوں, ان کی تکفیر نہیں کی ہے.
جو دیکھیں حقیقت میں وہ کافر ہیں حقیقت میں، لیکن ظاہری طور پر اس دنیا میں ان پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو لوگ لیکن ان لوگوں کا، لیکن وہ جو نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں، ان کے پاس عذر ہے، تو وہ معذور ہیں. وہ مشرک بھی ہوں نا، عیسائی بھی ہوں، ان کو اگر دین اسلام کا پتہ نہیں تو ان کے پاس عذر ہے. لیکن عیسائی مشرک وغیرہ کافر ہیں، ان دنیا پر بھی ان کے کافر کے احکام جاری ہوتے ہیں. لیکن جو اہل قبلہ مسلمان ہیں ان پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت میں یہ اسلام کے باطن میں نہیں ہے. ظاہری طور پر جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہی نہیں تھا، وہ بکواس بھی کرتا تھا، گالی بھی دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پہ اسلام کے احکام جاری فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس طرح. ٹھیک ہے. تو ایک اور میرا سوال تھا، وہ ہے عقیدہ رجعت کے متعلق کہ عقیدہ رجعت 4-5 سوال آپ کے ہو گئے نا بھائی، دوسروں کا باری دے دو نا بھائی ایو بھائی. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ کالر. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کالر آئے بھائی.